اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور یاد کریں جب قلنا کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس سب کے سب نے سجدہ کیا الا ما سوائے ابلیس کے، شیطان کے، مطلب ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس سجدہ کیا سب نے۔ اب سب نے کہاں سے آ گیا؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر ایک نے سجدہ کیا ہوتا تو ہوتا فسجدہ، تو ٹھیک ہے نا۔ اگر دو ہوتے تو فسجدہ، تو یہاں کیا ہے فسجدو، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جیسے گردانے یاد کرتے ہیں، دربا دربا دربو، اسی طریقے سے سجدہ سجدہ سجدو، تو فسجدو پس سجدہ کیا سب نے الا ما سوائے ابلیس کے، ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا انکار کیا، ابا انکار کرنے کو کہتے ہیں، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم، اسکن یہ سکن سے ہے، سکونت اختیار کرنا، تو سکن سکونت اختیار کرنا، رہائش پذیر ہونا، رہنا۔ وقلنا اور کہا ہم نے، یا اللہ پاک فرما رہے ہیں وقلنا کہا ہم نے یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ۔ اب دونوں کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں، یعنی کہ جنت، یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جنت کی طرف، رغدن فراغت سے، ایسو جہاں سے شئتما تم چاہو، ایسو جہاں سے شئتما تم چاہو، والا اور نہ تقربا تم دونوں جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے قریب، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے۔ اب یہاں دیکھیں نون علی زبر نہ، یہ پھر تثنیہ کا صیغہ لگا۔ اگر ایک ہوتا تو فتکونا، دو کے لیے فتکونا، ٹھیک ہے، تو فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ وَإِذْ اور یاد کریں جب قلنا کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا الا ما سوائے ابلیس کے ما سوا سب نے سجدہ کیا، ابا انکاری ہوا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، یعنی کہ اس جنت سے، ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین حد سے بڑھنے والوں جیسے۔ یہ سجدہ تعظیم تھا اور اس سے واضح طور پر منشاء عزتی کی تکمیل ہو جاتی، کیونکہ تعظیمی سجدے کا معنی یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا اس کی فضیلت و کرامت کا اعتراف کر رہا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم و تعظیم اور اظہار فضیلت کے لیے تھا، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم بجا لانے کے لیے سجدہ کیا گیا، اور اسی طرح صاحب معالم و تنزیل لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہ تھا۔ اور مزید یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ الاعراف آیت نمبر 12۔
میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا یہ جواب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کے انکار پر مبنی تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ جب میں اسے اپنے مقابلے میں افضل اور بزرگ و برتر تسلیم نہیں کرتا تو سجدہ کیسے کروں؟ اس سے واضح ہو گیا کہ حکم سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کے اعتراف اور ان کی تعظیم و تکریم کے اعلان کے طور پر تھا۔ اس حقیقت کا اظہار مقصود تھا کہ جو لوگ شان نبوت کی تعظیم و تکریم بجا لانے میں فرشتوں کی طرح پس و پیش نہیں کریں گے اور دہلیز رسالت پر ادباً جھکے رہیں گے، انہیں بارگاہ الہی میں قرب و منزلت عطا کی جائے گی، اور جو لوگ شیطان کی طرح پس و پیش کریں گے اور اعتراض اور تنقید کی راہ اپنائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے دتکارے جائیں گے اور رسالت کے بعد ان کا عقیدہ توحید بھی مقبول نہیں رہے گا۔ اب آگے وہ جو کہا کہ قلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا و زوجک الجنہ، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب تاج خلافت پہنا دیا گیا اور فرشتوں سے تعظیم کروا دی گئی تو اب انہیں حکم دیا گیا کہ آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، وہاں سے جو چاہو کھاؤ، سیر و سیاحت کرو، مگر گندم یا انجیر یا انگور کے پاس نہ جانا، ورنہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ان درختوں کا ذکر تو مختلف روایات میں آیا ہے، قرآن مقدس نے کسی درخت کے نام کا ذکر نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو زمین کے لیے ہی ہوئی، جیسے ارشاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، مگر کچھ دن جنت میں ٹھہرا کر دنیا میں ہونے والے معاملات و حالات سے نباؤ، اوامر و نواہی سے آگاہی وغیرہ ایسے بے شمار واقعات کی تربیت مطلوب ہے۔ رہا یہ کہ آدم و حوا علیہم السلام درخت کے قریب چلے گئے تو ظالموں میں شمار ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی قصداً کی جائے۔ جو کام بھول سے ہو گیا وہ گناہ نہیں۔ قرآن مقدس فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس میں فرمایا کہ اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ جب آدم علیہ السلام نے بھول کر کھا لیا تو نہ ان سے گناہ ہوا اور نہ ہی ظالموں میں شمار ہوئے۔